بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر وفاقی. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹی پریس، اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اسی چینل کے توسط سے ان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں جو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ اس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں ہو رہی تھی جس طرح سے دیگر ایشوز کے اوپر ہوتی. تو ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس چینل کے توسط سے عام لوگوں کو، عوام کو، ناظرین کو ان مسائل پہ آگاہی فراہم کریں جن سے وہ اس طرح سے آگاہ نہیں ہے. پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت جو ہم آبادی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو خواتین کا جو تناسب ہے وہ 50% سے زیادہ بنتا ہے جو اعداد و شمار بتاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم آج یہ وائس کے آفس میں بیٹھے ہیں. وائس میں بشرا خالق ہیں، ان کی چیف ایگزیکٹو ہیں، اور بشرا خالق کے حوالے سے صرف اتنا سا ہے کہ پاکستان میں، پنجاب میں خصوصاً، اور پھر اس کے بعد لاہور میں خواتین کے حوالے سے جتنی بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کہیں خواتین کو اسٹرینتھن کرنا ہے، انہیں امپاور کرنا ہے، ان کی ایڈوکیسی کرنی، انہیں آگاہی فراہم کرنی، انہیں گھر سے نکلنے سے لے کر گھر میں واپس جانے تک، کسی دفتر میں پہنچنے سے لے کر کسی بینک میں جانے تک، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو خواتین ہیں انہیں کیسے جینا ہے اس سوسائٹی میں، اس کے اوپر وہ عرصہ دراز سے کوئی 1-2.5 سے زیادہ ہو گیا ہے وہ کام کر رہی ہیں. ایک بڑا نام ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور پاکستان میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آج ہم انہی سے جانیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیے اس وقت جو ہے صوبائی حکومتیں بھی قائم ہو چکی ہوئی ہیں، ہمارا وفاقی حکومت بھی قائم ہو چکی ہے، سینٹ بھی قائم ہو چکا ہے، تینوں صوبوں میں مقامی حکومتیں جو ہیں وہ بھی قائم ہو چکی ہیں. پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پر اس وقت مقامی حکومتیں فعال نہیں ہیں، شاید اس کو اس میں ایگزیکٹو کے اوپر چلایا جا رہا ہے. تو یہ مقامی حکومتیں بنیادی طور پہ انسان کے، جو عام آدمی کے مسائل کے لیے اور شہروں کو چلانے کے لیے سب سے مؤثر جو ہے نظام یہ ہے. اور پھر جمہوریت جو ہے وہ اسی سے طاقتور ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جمہوری حکومت تو ہیں لیکن اس طرح سے اتنی مضبوط حکومت نہیں. تو ہم ان سے جانیں گے کہ خواتین جو ہیں وہ مقامی حکومتوں میں یا حکومت میں ان کی شمولیت سے ہم ملک کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ خواتین اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. جی بشرا جی. پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں اتنے سارے ایڈجیکٹیوز استعمال کیے ہیں. ہم اپنی ادنا سی حیثیت میں جو کام کر رہے ہیں، یقیناً اس کے پیچھے ہمارا ایک ویژن ہے، اور میرے ساتھ میں صرف اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میری ٹیم ہے، یہ آرگنائزیشن ہے جس کا ویژن ہی یہی ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں ہماری پوٹینشلز کو اور کیپیسٹیز کو چینلائز کیا جا سکے. وہ کیا پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں؟ ہم ہر طرح کے پلیٹ فارم کے اوپر عورتوں کے حوالے سے ایک جو ہمارا ویژن ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں عورتوں کا رول جو ہے ایز پولیٹیکل ورکر، ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے وہ بہت اہم ہے اس سوسائٹی کے اندر ایک نئی تبدیلی کے لیے. تو اسی بات کے تیقن سے میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح سے آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ یہاں کی جو گورننس ہے اس کا کیا سسٹم ہے. میں آج کی مثال دے دیتی ہوں کہ آج بھی اور پچھلے کچھ گزشتہ سالوں کے اندر چونکہ موسمیاتی تبدیلیاں، ماحولیاتی تبدیلیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے جو مونسون ہے وہ ایک کروشل پیریڈ ہوتا ہے. ایسے میں کسی بھی میٹروپولیٹن، کاسموپولیٹن جو ہمارے بڑے شہر ہوتے ہیں ان کی جو انفراسٹرکچر ہے اور وہاں جو گورننس ہے وہ بہت زیادہ اس میں میٹر کرتی ہے کہ آپ اس طرح کے موسم میں جس میں کہ بارش کی تعداد، فریکوینسی، اس کا واٹر کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہوگا تو آپ کا شہر کس طرح سنبھلے گا. تو آج ہی کی مثال لے لیجئے کہ آج بھی صبح سے بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، سڑکیں پانیوں سے بھری ہوئی ہیں، گلیاں پانیوں سے بھری ہوئی ہیں، گلیوں کا پانی جو ہے وہ گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہوا ہے. ہمارے اسٹاف کو بھی صبح آنے میں بہت تاخیر ہوئی، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ کے بچیاں راستے سے واپس چلے گئے. تو یہ جو اس قسم کے حالات ہیں یہ دراصل اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمارا جو بالکل گراس روٹ کے اوپر گورننس سسٹم ہے وہ بہت یا تو کمزور ہے، یا پھر وہ کسی بحران کا شکار ہے، یا پھر وہ ایبسنٹ ہے. اب یہ اس کے اندر جو رول ہے میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں، بارش ہو تو ظاہر ہے متاثرین میں آپ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، یہ بات درست ہے، ہر شہری اس سے متاثر ہوگا. لیکن خواتین کا مسئلہ یہ ہے
کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر خواتین اور مرد بھی جو ہیں پانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگ مڑ مڑ کے خواتین کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ گزر رہی ہیں اور گاڑی والا ساتھ سے گزر رہا ہے تو اس نے نہیں لحاظ کرنا کہ اس کی اب سپیڈ کیا ہونی چاہیے، اس نے اس کو پورا بھگو دینا ہے. تو معاشرتی مسائل اور اس پرسپیکٹیو کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ گھروں میں پانی ہوگا تو عورتوں کے لیے شدید مشکلات ہیں. بچے خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں گے تو ان کے لیے بہت، کیونکہ ہماری عورتیں نہ صرف یہ کہ گھر کے اندر کام کاج کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ساتھ ساتھ میں انہوں نے بچوں کی ٹیک کیئر بھی کرنی ہے. گھر کے اندر بزرگ یا کوئی خدا نخواستہ کوئی خصوصی توجہ کے جو طلبگار افراد ہیں جنہیں ہم عام طور پر اسپیشل پرسنز ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، اگر وہ ہیں تو پھر ان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے. تو ہماری ذمہ داریاں، عورتوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور ایسی صورتحال جس میں کہ ہمارا گورننس کا یہ والا سسٹم، دوسری طرف یہ ہے کہ مہنگائی شدید ہو گئی ہے، بجلی کا جو بحران ہے وہ بہت زیادہ ہے، گندا پانی آ رہا ہے نلکوں سے، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ جو بشرا جی ابھی دیکھیے آپ، اس وقت دنیا بھر میں ابھی برطانیہ میں الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پہ خواتین کی اکثریت جو ہے ابھر کے آئی ہے، اور وہ الیکٹرالک سسٹم کے ساتھ آئے جنہیں ووٹ ڈالا گیا ہے. ووٹ ڈال کے ظاہر ہے جب وہ آتی ہیں اس طرح سے تو وہ اللہ محلہ جو ہے وہ خواتین کے لیے زیادہ اچھا سافٹ کارنر بھی رکھیں گی ان کے لیے. ہمارے یہاں بھی چلیں بہت، اس وقت ہماری سی ایم صاحبہ جو ہے پنجاب میں سی ایم خاتون ہے، پھر چیف جسٹس جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی وہ خاتون، کل ہی انہوں نے وہ اٹھایا، حلف اٹھایا. اسی طرح سے لاہور میں سی ٹی او جو ہے ٹریفک پولیس کا جو انتظام و انتظام دیکھ رہی ہیں وہ بھی خاتون ہیں. اور خواتین کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسائل بھی اسی طرح سے بڑھ رہے ہیں، ان کا کوئی حل سامنے نہیں آ رہا. تو مقامی حکومتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک ٹریننگ نرسری ہے سب کے لیے. تو جب یہاں سے یہ ٹرین ہو کر کہیں مطلب جائیں گی، کسی اسمبلی میں جائیں گی، کسی لوکل اسمبلی میں جائیں گی، تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. میں نے جو پہلے آپ کے ساتھ ایک لینڈسکیپ رکھا ہے نا، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مردوں اور بچوں کے مسائل نہیں ہیں، اور عورتوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لہٰذا مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ متاثرین زیادہ ہوتی ہیں. ابھی آپ نے انگلینڈ کی بات کی، یہ بڑی اچھی بات ہے. 40% سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ اسمبلی میں پہنچ گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک رول رہا ہے، اور پھر ایک کمیونٹی بیسڈ جو ان کی پالیٹکس ہے اس کے نتیجے میں نکل کر آئی ہیں. پاکستان کی مثال لے لیجیے. ہمیں بھی اندازہ ہے اس بات کا کہ جب بھی کبھی الیکشن ہوتا ہے تو عورتوں کی بہت بڑی تعداد ایکٹیو ہو جاتی ہے. کس لیے ایکٹیو ہوتی ہے؟ ایک طرف تو ظاہر ہے ہمارا جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کے اندر ہماری ریزروڈ سیٹس بھی ہوتی ہیں، جنرل پہ بھی کنٹیسٹڈ عورتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سینیریو میں تو تعداد بہت کم ہوتی ہے. ریزرو پہ ظاہر ہے کوٹا سسٹم ہے، وہ تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز میں آئیں گی. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں وہ ہے پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے نمائندوں کی جو ڈور ٹو ڈور جا کے کیمپیننگ کرنی ہے، اس کے اندر عورتوں کا بڑا اہم رول ہے. اس کے لیے آپ کچھ تیاری بھی کروا رہی ہیں ان خواتین کو. دیکھیے وہ رول بہت اہم ہے، لیکن میں یہاں پہ رک کر یہ بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ محض ان کا یہی رول نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے ووٹ مانگ کر لائیں. جب آپ کے لیے ووٹ مانگتی ہیں ٹھیک ہے، وہ اس پروسیس کا حصہ ہیں، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پوری طرح سے ان کے اس رول کو ریکگنائز کیا جائے، ان کو مخصوص نشستوں کے اوپر یا جنرل سیٹس کے اوپر وہ علاقے اور وہ کانسٹیٹوئنسی دی جائیں، اور ان کو پھر پوری طرح سے سپورٹ کیا جائے تاکہ ان کا بھی ایک پولیٹیکل جو رول ہے، کردار ہے، وہ معاشرے کے اندر اسٹیبلش ہو، نظر آئے کہ ہاں یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ صرف ڈور ٹو ڈور ہماری کیمپین کریں گی اور 5 سال کے لیے پھر گھر چلی جائیں گی. تو میں سمجھتی ہوں شعوری طور پر پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا یہ کردار نبھانا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹیز کے اندر عورتوں کو لے کر آئیں، ان کی گرومنگ کریں، ان کی ٹریننگز کریں، اور ان کو پولیٹیکل ورکر کی جو ایک اسٹریٹجیکل ایک ہائرارکی ہوتی ہے اس پہ ان کو ڈیولپمنٹ کے چانسز بھی ملیں. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی صرف پنجاب کی اگر مثال لے لیں تو 2015 میں آخری بار الیکشن ہوا، 2013 کا قانون تھا، 2015 میں الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد 5 سالہ مدت جو ہے بڑی مشکل سے اس ٹرنیور کو پورا کیا گیا. اس دوران بار بار جو ہے وہ اس بات کی شکایت رہی کہ عورتیں بھی آ گئی ہیں، مخصوص 2 نشستیں ہر یونین کونسل پہ موجود تھیں، اور اسی طرح سے
20 या 22% तक की नुमाइंदगी का ओवरऑल जो एक सिस्टम के नतीजे में या कोटा ऑफ़र करने के नतीजे में ख़वातीन पंजाब के अंदर इलेक्ट होकर आईं, बराह रास्त भी आईं और बिलवास्ता भी। लेकिन हमने देखा कि वो पूरा का पूरा जो 2015 में सेटअप बना वो या तो डिसफंक्शनल रहा या डिसएम्पावर्ड रहा। ठीक है, आइन के का जो आर्टिकल है 140A, उसके तहत तो लोकल गवर्नेंस जो है या गवर्नमेंट जो होगी वो बड़ी एम्पावर्ड होगी, उसके पास माली इख्तियारात भी होंगे, उसके पास इंतज़ामी भी होंगे और सियासी इख्तियारात भी होंगे। और यही स्पिरिट जो है आइन की लेकर के हम हमेशा बात करते हैं कि आप जो भी कानून साजी यहाँ पे करेंगे वो एक एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। अगर लोगों के पास इख्तियारात नहीं होंगे तो फिर इस सारी इलेक्शन की एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है। अब आप ये देखिए कि 2015 के इलेक्शन के बाद से बीच में ऐसे भी गवर्नमेंट्स आए जिसमें कि इनको डिसफंक्शनल किया गया और सारा सिस्टम ही जो है वो रोल बैक कर दिया गया। लेकिन वहाँ पे हमारी अदालतों ने हमारी बात सुनी, हम में से बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और हम भी हमने लीगल हम पटिशन में भी गए और फिर इस निज़ाम की बहाली भी हुई। लेकिन वो इतने आखिरी अदवार में हुई या सालों में महीनों में हुई कि वो फिर वो डिसफंक्शनली सिस्टम रहा। लेकिन ये है कि जहाँ तक औरतों की पार्टिसिपेशन का ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि दुनिया की मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान की भी मिसाल कुछ छोटी मिसालें नहीं हैं कि यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर भी रही, खातून भी रही, अब आपकी चीफ मिनिस्टर भी आ गई हैं, बड़े बड़े उहदों पे ख़वातीन रही हैं और उनके अंदर बहुत पोटेंशल है। हाँ, इनेबलिंग एनवायरनमेंट मौजूद होना चाहिए, ये पहली शर्त है कि औरतों के ख़िलाफ़ ये जो बाइसेस हैं, तासुबात हैं, वायलेंस है, इसमें कमी होगी तो औरतें अपने पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सामने लेकर आएंगी। इसी तरह से आपको याद होगा 2002 में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जब हुए, उस वक्त मुशर्रफ का दौर था और उन्होंने ऐसा कानून मुतारिफ़ कराया जिसमें कि औरतों को 33% नुमाइंदगी जो है वो मिल गई। वो पहली बार था कि इस तरह का निज़ाम आया, औरतों को बहुत बढ़ चढ़ कर काम करने का मौका मिला। और आपने देखें कि वो उसमें से तकरीबन 43,000 ख़वातीन काउंसलर जो थी वो पूरे पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के ज़रिए और इलेक्शन लड़कर भी वो जनाब वहाँ पे आ गई। अब हर यूनियन काउंसिल में 6-6 सीटें थी ख़वातीन की, तो एक बड़ी खेप जो है वो आई और उन्होंने आकर बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उनमें से कई ऐसी थी जो ट्रेंड होकर और बहुत अच्छा काम करने के बाद फिर अगले अदवार में वो MPA भी हुई, अपने इलाके की नाज़मा भी बनी और उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। तो औरतों के पोटेंशियल पे तो हमारा पूरा भरोसा है। अलबत्ता वो फ़िज़ा, वो इन्वायरमेंट कहाँ है, वो लेजिस्लेशन कहाँ है जहाँ से हम ये तवक्को कर सकें कि औरतों को स्पेस मिल रही है ताकि वो इस मैदान में अपना रोल प्ले कर सकें। मैं आखिरी बात एक और कहूँगी, अभी भी हमारी जो दुनिया भर के अंदर हमारी रैंकिंग हो रही है, मैं समझती हूँ कि वो एक अच्छी रैंकिंग है। अलबत्ता उसमें हमने बहुत सा और भी अचीव करना है। हम एक होती है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आती है, हर साल आती है, जिसमें कि वो कंट्रीज़ का बड़ा एनालिसिस करके रैंकिंग करते हैं। तो पाकिस्तान की मजमूई तौर पर रैंकिंग तो बहुत ख़राब होती है, यानी 146 टोटल स्टेट्स का तज्जिया किया गया तो हम 145 पे 144 पे आए हुए हैं, तो बिल्कुल ही टेल एंड पे होते हैं। लेकिन इन सारों की जब अदर डायमेंशंस देखी जाती हैं कि हेल्थ और सर्वाइवल एक डायमेंशन होती है, इसके अलावा एजुकेशनल अटेनमेंट है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, उसी में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी एक डायमेंशन है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की डायमेंशन में हमारा 96 या 95 का नंबर होता है, ठीक है, वहाँ हम काफ़ी बेहतर स्कोर करते हैं। लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी उसमें बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। नंबर 2 उसकी वजह यह होती है कि हमारे यहाँ अभी रिजर्व्ड सीट्स, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा अभी माहौल जो है वो ऐसा नहीं है कि औरतें बराह रास्त इलेक्शन लड़ेंगी, उसके लिए उनके पास सोशल कैपिटल की कमी होती है, उनके पास पैसा कम होता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अभी भी औरतों की वो से और वो स्टैंडिंग नहीं है, उस तरह से उनको इनकरेज नहीं किया जाता। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का स्कोर तो अच्छा है, लेकिन अभी पंजाब का तो जो मसला है, तो मैं समझती हूँ ना सिर्फ ये कि आइन की खिलाफ वर्जी है सरीहन, दूसरी तरफ आप आवाम को, शहरियों को महरूम रख रहे हैं और औरतों को भी। हो गया बड़ा, मतलब ये काफ़ी हमने, लेकिन आखिरी एक सवाल है क्योंकि वक्त मतलब कम होता है, हमने तो उसी में चीज़ों को देखना होता है, इशूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं ख़वातीन के हवाले से। अब ये देखिए कि हमारा जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है, एक जो ज़िला कौंसिल होती है उसमें
ایک ٹیریٹری ہے، محلے ہیں، علاقے ہیں، وہاں پر اگر خواتین ہوں گی، یہ نظام جو فعال ہوگا تو اس سے کیا اس علاقے کی جتنی خواتین ہیں نہ جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے جی ووٹ کیسے ڈالنا ہے، تو یہ بہتر کردار ادا نہیں کر سکتی، اور اس کا فائدہ جو ہے الٹیمیٹ یہ سیاسی جماعتوں کو پہنچتا ہے۔ بالکل جی ہوتا ہے، اور میں نے تو پہلے ہی کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کردار اگر صرف اس بات کے ہے کہ موقع پرستی کی جائے، اور جب 5 سال کے بعد الیکشن آ رہے ہیں تو عورتوں کو لگائیں آگے، وہ ڈور ٹو ڈور جا کے ان کے لیے سارا کام بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ جب ان کی اپنی پارٹیسپیشن کی باری آئے عورتوں کے حوالے سے تو پھر وہاں کافی ہمیں کنجوسی اور بائسز نظر آتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل مؤثر رول پلے کر سکتی ہیں۔ ابھی پاکستان میں 1 سے 1.5 کروڑ عورتوں کے شناختی کارڈ نہیں ہیں، اور یہ کام یہ گیپ ریڈیوس کیا گیا ہے۔ پہلے اس سے پہلے 2-2.5 کروڑ عورتیں جو تھیں وہ اس سارے لینڈسکیپ سے غائب تھیں۔ یہ عورتوں کی تنظیموں نے، سماجی تنظیموں نے مل کے عورتوں کی مدد سے گھر گھر جا کے آئیڈینٹیفیکیشن کر کے ان عورتوں کو نادرا تک لے کر آنا اور ان کو شناختی کارڈ کا حصول میں فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ کام انہی تنظیموں اور انہی عورتوں نے ہی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور زاویے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہماری پولیٹیکل ورکرز ہوتی ہیں، یہ چونکہ باہر نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں، تو ان کو علاقے کی جو پوری ایک ڈائنامکس ہے ان کا بہت اچھے سے ادراک ہوتا ہے، اور خاص طور پر چونکہ عورتوں کی ایکسیس گھر کے اندر تک ممکن ہو سکتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی وائلنس ہو رہا ہے بچیوں یا عورتوں کے خلاف، تو وہ اس کو جا کے نشاندہی کر سکتی ہیں، اپنی امداد فراہم کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے چاہے قانونی چارہ جوئی کی ضرورت ہے یا سماجی اور معاشرتی سطح پہ اس کو ایڈریس ہونا ہے، تو اس میں بڑا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ عورتیں سیاسی شعور کے ساتھ آگے ہر سطح پہ بڑھتی ہیں، اور سیاسی عمل ہر جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو کسی بھی انسان کے، فرد، عورت ہو یا مرد ہو، اس کے اس پوٹینشیل کو کوسچن کرنا کہ ان کو سیاسی عمل کا کیا پتہ، یہ سیاست میں آ کے کیا کریں گی، یہ تو مردوں کا میدان ہے، تو اس قسم کے جو تعصبات ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لہٰذا عورتوں اور لڑکیوں کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے۔ لیکن جہاں کہیں مواقع موجود بھی ہوتے ہیں، یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، لاہور کی 274 یونین کونسل تھی جب 2015 میں الیکشن ہوا، ایک ریزروڈ سیٹ تھی یوتھ کے لیے۔ اب یوتھ کے اس نتیجے میں 274 یونین کونسلز میں سے 273 مرد آئے تھے اور 1 خاتون آئی تھی۔ یہ ہے سوسائٹی کا ایک پرسپیکٹو کہ اس سیٹ کے اوپر بس مرد ہی آ سکتا ہے، یہی حالات مائنورٹیز کی سیٹ کے ہوئے۔ تو یہ جو سوچ ہے اور اس کا بدلاؤ ہے وہ سوسائٹی میں فیملی سے لے کے پولیٹیکل پارٹیز تک اور پھر ہمارے قوانین کے ذریعے، یہ سب کو براہ راست اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا، ریفارم کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، تاکہ ہم عورتوں کے اس پوٹینشیل سے جہاں بہت سی توقعات بھی ہیں وہاں پہ ہمیں انیبلنگ انوائرمنٹ مہیا ہو، تو ہماری عورتیں بہت آگے جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ بشرا جی۔ ہم آپ سے کوشش کریں گے کہ جو خواتین کے حوالے سے مختلف مسائل ہیں، ڈومیسٹک ورکرز ہیں، پھر یہ جو آفس میں خواتین کام کرتی ہیں، پھر وائلنس ہے خواتین کے خلاف، ایک ایشو نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر ہم آپ سے وقت لیں گے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، تو اس پہ ہم گائے بگائے جو ہے نا کسی وقت آپ کے ساتھ جو ہے نا نشست کرتے رہیں گے، اور لوگوں کو اطلاع جو ہے نا وہ انفارمیشن بھی ملتی رہے گی۔ ناظرین، آپ نے بشرا خالق کی گفتگو سنی اور آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے ہم اس کو پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے کہ خواتین کی شمولیت ہر شعبے میں ہونے سے آپ کو یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ خواتین جو اپنے آپ کو تنہا سمجھتی ہیں، وہ ایک تو اپنے آپ کو جو ہے مضبوط سمجھیں گے۔ جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی اگر آپ پورے لاہور میں چلے جائیں یا کسی بھی شہر میں، آپ کو کوئی سینیٹری ورکر میں خاتون نظر نہیں آئے گی کسی بھی سڑک کے اوپر، جبکہ بارش میں خواتین بھیگ بھی رہی ہوں گی، کہیں گری بھی ہوں گی، تو ان کو ریسکیو کون کرے گا؟ پھر اسی طرح سے محلوں کے مسائل ہیں، محلوں میں بھی خواتین اگر کونسلر ہوں گی، مقامی جو حکومتیں ان میں فعال ہوں گی، کام کر رہی ہوں گی، تو یہ چھوٹے گھروں کے محلوں کے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں وہ بہت زیادہ کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پنجاب حکومت، باقی تینوں صوبوں میں اس وقت مقامی حکومتیں فعال ہیں، پنجاب میں نہیں ہیں، اس کی وجوہات ظاہر ہے پنجاب حکومت ہی جانتی ہے۔ اب جو خاتون وزیر اعلیٰ ہیں ہماری مریم نواز شریف صاحبہ، وہ برحال اپنی طور پہ کوشش تو بہت کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیٹرمنٹ ہو جائے، لیکن کہیں ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ
اس طرح سے شاید جو مردوں کا معاشرہ وہ انہیں اس طرح سے کام نہیں کرنے دے رہا. یہ ان کو دیکھنا ہے, ان کی مینجمنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ اس سلسلے کو کس طرح سے. اور آپ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ دیکھیے جب بھی ووٹ ڈلتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, تو خواتین کی شمولیت جو ہے ووٹ ڈالنے والوں میں بہت کم ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ٹرین نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے کس طرح سے جانا ہے, ووٹ کیسے ڈالنا ہے. تو یہ آپ کے ووٹرز بھی ہیں, اور اپنے ووٹرز کی آپ نے اگر تعداد بڑھانی ہے تو پھر آپ کو مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ فعال کرنا ہوگا. اس سے مکمل اسی طرح سے آپ کی جمہوریت اس وقت تک مضبوط ہی نہیں ہو سکتی, چل ہی نہیں سکتی, اور آپ جمہوری حکومت کہلا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی مقامی حکومتیں فعال نہیں ہوں گی. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.